اپنے مہمان خصوصی جناب حضرت مولانا مفتی شفیق الرحمان صاحب دامت فیوزم کی خدمت اقدس میں عرض کروں گا کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفیض فرمائیں، اور میں کیمرے والے ساتھی سے عرض کروں گا کہ اس کو بند کر دیں فی الحال جب تک حضرت استاد صاحب بیان فرماتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل شانہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد 4 بیان فرمائے ہیں۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور ہمارے محترم مولانا مفتی علیہ صاحب نے آج کے موضوعات کو بھی انہی کے اندر منحصر فرمایا ہے۔ تو چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ دین بھی قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، اور اس دین کو قائم اور دائم رکھنے کا اللہ جل شانہ نے ایسا عجیب و غریب انتظام فرمایا ہے کہ انسانی عقل اس کے فہم اور سمجھ سے قاصر ہے۔ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کو منتخب فرمایا، اور دین کی حفاظت ان افراد سے لی جا رہی ہے جن کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ اور دین کے محافظ جماعتیں اگر دیکھی جائیں تو 3 ہیں، 3 جماعتیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جماعت جن کے ذمے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت ڈال دی ہے، یہ حفاظ قرآن ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ قرآن کریم کے الفاظ کے محافظ ہیں، اور شروع سے لے کر اب تک اور قیامت تک جب تک اللہ جل شانہ کو اس دنیا میں دین اسلام کی بقا مطلوب ہوگی، قیامت تک یہ حفاظ قرآن ایسے ہی چلتے رہیں گے اور قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرتے رہیں گے۔ اور اس کے لیے پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات سے اپنی امت کے دلوں میں داعیہ اور جذبہ پیدا فرما دیا۔ دیکھیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو مخاطب کیا، صحابہ اکرام کو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے، یہ کاف مخاطبین کے لیے، خیرکم، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ تو وہ صحابہ اکرام میں بھی سب سے فوقیت، افضلیت ان صحابہ اکرام کو حاصل تھی جو قرآن کریم کے سیکھنے، سکھانے، پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں۔ تو قرآن کریم کی حفاظت کا سلسلہ تو یوں چلا، اس وقت سے آج تک، اب تو خیر لاکھوں کروڑوں آپ کو حفاظ ملیں گے۔ اور دوسری چیز، دین کا دوسرا شعبہ وہ حدیث کا شعبہ ہے، اس سے کہ قرآن و حدیث کے مجموعے کا نام دین ہے۔ تو جس طرح سے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بچوں کا انتخاب کیا ہے، کسی گورنمنٹ کے ذمے نہیں لگایا کہ تم اپنا اتنا بجٹ میرے قرآن کریم کی حفاظت کے لیے مختص کرو، نہیں، بتلان یہ ہے کہ میں اپنے قرآن کریم کی حفاظت کرنا چاہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے سے کرا سکتا ہوں جن کو دنیا کے علوم کی خبر ہی نہیں ہے، دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ یہ شعبہ تو ہے حفاظ قرآن کریم کا۔ دوسرا شعبہ ہے محدثین کا۔ جس طرح سے یہ بچے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے ہیں، ایسے محدثین کی جماعت الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والی ہے۔ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کو یاد کیا اور محدثین نے احادیث کے الفاظ کو یاد کیا، حفاظت کی۔ تو یہ دو بنیادیں ہیں، قرآن کریم کے حفاظ کی جماعت اور حدیث مبارکہ کے الفاظ کی جماعت۔ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، جتنے بھی محدثین ہیں، یاد رکھیں یہ الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو آپ ان سے فقہ کے مسائل نہیں پوچھ سکتے، زکوٰۃ کے مسائل نہیں پوچھ سکتے، نماز کے مسائل نہیں پوچھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو قرآن کریم حفظ کیے ہیں، ہم زکوٰۃ کے مسائل، نماز کے مسائل، طلاق کے مسائل نہیں جانتے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے نا کہ یہ بچے تو صرف حافظ قرآن ہیں، یہ فقہی علوم کو جاننے والے نہیں ہیں۔ ایسے ہی جو محدثین کی جماعت ہے، یاد رکھیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، محدثین کی جماعت الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والی ہے۔ جیسے ایک بچے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، محدثین کی جماعت الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جیسے ان بچوں کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، مسائل سے نہیں ہے، ایسے ہی محدثین کا تعلق فقہ سے نہیں ہے، مسائل سے نہیں ہے، وہ الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ فقہا کے ہے، جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنے والے ہیں، ان سے مسائل کو نکالنے والے ہیں۔ یہ تیسری جماعت ہے۔ تو فقہا کے جیسے یہ بچے محتاج ہیں، محدثین بھی محتاج ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دو اماموں کے تو استاد ہیں۔ حضرت امام مالک اور امام ابو حنیفہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے ہیں، ان میں شاگردی اور استادی کا تعلق نہیں ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ چار اماموں میں سے دو اماموں کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ ہیں یہ۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ تھے، بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث ہیں یہ۔
ان کی مجلس میں ان سے کسی نے مسئلہ پوچھ لیا. مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت اگر ایک عورت حالت حیض میں ہے، اس نے طلاق دے دی تو طلاق واقع ہوگی نہیں ہوگی؟ ابھی امام اعمش بہت بڑے محدث، ہزاروں لاکھوں حدیثیں یاد ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ فقہ کا مسئلہ تھا. مسئلہ پوچھ لیا، امام اعمش پریشان ہو گئے. جیسے یہ بچے حافظ قرآن ہو، اسی بچے سے کوئی مسئلہ پوچھیں یہ نہیں بتائے گا نا، لیکن کوئی عیب نہیں ہے، اس کے فیلڈ نہیں ہے، اس کا کام صرف الفاظ قرآن کی حفاظت ہے. اگر کچھ مسئلہ نہ بتا سکے تو اس کے لیے کوئی عیب نہیں ہے. تو محدثین کی جماعت بھی الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والی ہے، وہ فقیہ نہیں ہے. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ پریشان. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر اجازت ہو تو میں اس مسئلے کا جواب دے دوں؟ فرمایا کہ ہاں. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا، جواب نہیں دے سکے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. امام اعمش بڑے حیران، یہ تم نے کہاں سے کہہ دیا؟ یہ مسئلہ تم نے کہاں سے لیا؟ تو کہا من حدیث کذا حدثنا کذا، یہ حضرت آپ نے فلاں دن ہمیں ایک حدیث سنائی تھی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت حیض میں طلاق دی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ تم رجوع کرو، تمہیں حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے تھی تو تم نے دے دی ہے، اب رجوع کر لو. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا حضرت طلاق دینے سے رجوع ہوتا ہے، اگر طلاق ہی نہ ہو تو رجوع کیسے؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ طلاق واقع ہوئی ہے، ایک طلاق رجعی ہے، رجوع کر لو. تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حیض کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. تو اس وقت امام اعمش نے کیا جملہ کہا ہے، کیا جملہ کہا؟ یا معاشر الفقہاء انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. اے فقہا کی جماعت، تم اطباء ہو، تم طبیب ہو، تم حکیم ہو، ہم تو پنساری ہیں. جس کا مطلب ہمارے پاس حدیثیں ہیں لیکن ہم ان احادیث سے تھوڑا سا جیسے ایک پنساری کے پاس جڑی بوٹیاں ہیں نا، آپ پنساری سے کوئی بھی جڑی بوٹی مانگیں گے تو آپ کو دے دے گا، لیکن اگر اس سے پوچھیں گے اس جڑی بوٹی کے خواص کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، وہ نہیں بتلائے گا. وہ کہے گا تم کس کے پاس جاؤ؟ حکیم کے پاس جاؤ، طبیب کے پاس جاؤ. ہمارا کام تو جڑی بوٹیاں رکھنا اور بیچنا ہے، ہم جڑی بوٹیوں کے خواص نہیں جانتے. تو امام اعمش نے فرمایا انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، تم طبیب ہو، تم حکیم ہو، تم احادیث کے اندر مسائل کا استنباط کرنا جانتے ہو، تم جانتے ہو کہ اس حدیث سے کون سا مسئلہ نکلتا ہے. ونحن الصیادلہ، ہم تو پنساری ہیں. آج کل کی اسلامی میڈیکل سٹور والے ہیں. اب میڈیکل سٹور سے آپ پوچھیں کوئی بھی دوا دے دے گا، لیکن وہ اس کے خواص نہیں بتلا سکتا. اسے ہی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے کتاب الجنائز میں ایک حدیث لائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا غسل کے بارے میں نا. آپ نے فرمایا کہ 3 مرتبہ غسل دو، 5 مرتبہ غسل دو. ان عورتوں سے جو آپ کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے رہی تھی. اب دیکھیے حدیث کے اندر 3 دفعہ غسل کا، 5 دفعہ غسل کرنے کا ذکر ہے حدیث میں.
لیکن امام ترمذی آگے ایک سوال کرتے ہیں کہ آیا اگر کسی مردے کو ایک مرتبہ غسل دیا جائے صرف، آیا وہ غسل شمار ہوگا یا نہیں؟ یہ سوال سمجھ گئے ہیں کہ حدیث میں تو 3 مرتبہ 5 مرتبہ غسل دینے کا فرمایا ہے، 3 مرتبہ دو، 5 مرتبہ دو غسل نا. لیکن سوال یہ ہے اگر کسی نے ایک مرتبہ غسل دیا مردے کو، وہ غسل شمار ہوگا یا نہیں؟ فرماتے ہیں غسل شمار ہوگا. کذالک قال الفقہاء. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ فقہاء نے اسی طرح سے فرمایا ہے. وہم اعلم بمعانی الاحادیث. فقہاء ہی احادیث کے معانی کو خوب جاننے والے ہیں. خود امام ترمذی محدث ہیں، امام بخاری کے شاگرد ہیں، ترمذی شریف لکھی ہے، لیکن فرمایا کہ فقہاء یہی کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ بھی غسل دے دیا تو اس غسل کو غسل کہا جائے گا اور اس کے بعد نماز جنازہ پڑھنا جائز. حالانکہ حدیث میں 3 دفعہ 5 دفعہ کا ذکر ہے. جو صرف ظاہر حدیث کو لیتے ہیں ان کے ہاں تو 1 دفعہ غسل ہونا نہیں چاہیے. لیکن امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ کذالک قال الفقہاء. فقہاء یوں ہی کہتے ہیں ایک دفعہ غسل دینے سے بھی غسل ہو جاتا. وہم اعلم بمعانی الاحادیث. امام ترمذی کہہ رہے ہیں، آج کا کوئی جاہل نہیں کہہ رہا. امام ترمذی کہتے ہیں فقہاء ہی احادیث کے معانی کو زیادہ جاننے والے ہیں. تو خلاصہ کیا ہوا؟ ایک جماعت الفاظ قرآن کی حفاظت کرنے والی ہے، یہ حفاظ قرآن کی جماعت ہے. ایک جماعت الفاظ حدیث کی حفاظت کرنے والی ہے، محدثین کی جماعت ہے. اور ایک تیسری جماعت فقہاء کی ہے جو قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل نکالتے ہیں، فقہ کے مسائل نکالتے ہیں. تو یہ 3 جماعتیں ایسی ہیں جنہوں نے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوا ہے. تو بہت مبارک لوگ ہیں وہ جن کے معصوم بچیوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا. دنیا میں اور کوئی ایسی کتاب نہیں ہے. ایک دفعہ امیر المومنین مامون وہ ہر دفعہ جو ہے ایک مجلس کا انعقاد کرتے تھے جس میں مختلف مذاہب والے آ کر اپنی اپنی تحقیقات پیش کرتے. اس میں ایک یہودی آیا، یہودی نے بھی بڑا زبردست بیان کیا. تو ان کو امیر المؤمنین نے بلایا، کہا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک کریں گے. اس نے کہا نہیں میں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اگلے سال پھر جب مجلس منعقد ہوئی تو یہی یہودی نے اسلام کی حقانیت پر زبردست بیان کیا. اور اس کے بعد جب مامون نے بلایا تو کہا بھی تم وہی ہو جنہوں نے گزشتہ سال جو ہے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا؟ کہا کہ ہوں، میں وہی ہوں. تو پھر اب تمہارے مسلمان ہونے کا ذریعہ کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ چونکہ میں خوش نویس ہوں، خطاط ہوں، تو میں نے جا کر جو ہے یہ اندازہ کرنا چاہا، جاننا چاہا کہ اب جتنے مذاہب ہیں عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں، ان میں کون سا مذہب برحق ہے. تو میں نے کیا کیا، 3 نسخے تورات کے لکھے اور تورات کے اندر قطع برید کر دی، کمی کر دی، اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا. تو یہ قطع برید کیا اور نسخہ میں عیسائیوں کے علماء کے پاس لے کر گیا تو ہر ایک نے ہاتھوں ہاتھ مجھ سے لے لیا. یہودیوں نے اس تورات کے نسخے لے لیے، کسی نے نہیں اعتراض کیا. پھر انجیل کے میں نے نسخے لکھے، اس کے اندر بھی قطع برید کی، کمی زیادتی کی. وہ عیسائیوں کے پاس لے کر گیا، انہوں نے بھی ہاتھوں ہاتھ لے لیے، کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ اس میں آپ نے کمی زیادتی کی ہے. پھر میں نے قرآن کریم کے اندر بھی یہی طریقہ اپنایا، اس میں کمی زیادتی کر دی، قطع برید کر دی، آگے پیچھے عبارتیں کر دی. میں جس مسلمان کے پاس لے کر گیا اس نے دیکھا، اس نے کہا نہیں یہ قرآن کریم صحیح نہیں ہے.
یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط، کسی نے بھی قرآن کریم نہیں لیا۔ تو میں جان گیا کہ یہ ہی دین اسلام برحق ہے، جس کی کتاب اپنی اصلیت پر موجود ہے، وہی مذہب حق ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جب یہ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ محدث کے ہاں یہ بات گئی، انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن سے پہلی کتابیں توریت اور انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء پر ڈالیا۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ، تم اپنی کتابوں کی خود حفاظت کرو۔ تو علماء یہود نے، علماء نصارہ نے اپنی کتابوں کی حفاظت نہیں کی، ان کی زندگی ہی میں قطع برید ہو گئی، کاٹ چھانٹ کر دی، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا۔ لیکن جب قرآن کریم کا نمبر آیا تو قرآن کریم کے لیے اللہ پاک نے خود ذمہ لیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیے ہیں، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ تو چونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا، تو اللہ پاک اس قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں اور اس کے فضائل بتلا دیے۔ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بحسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا، یہ ترغیب دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی ترغیب دی۔ فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا فلہ بحسنہ، اس کو ایک نیکی ملی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ ایک حرف لفظ نہیں ہے، ایک حرف۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے فرمایا وَلَا أَقُولُ أَلِفْ لَامْ مِيم حرف، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف بل الف حرف، الف ایک حرف 10 نیکیاں مل گئیں، لام دوسرا حرف 20 نیکیاں ہو گئیں، میم تیسرا حرف 30 نیکیاں ہو گئیں۔ تو جس نے الف لام میم پڑھا اس کو 30 نیکیاں حاصل ہو گئیں۔ اور یہیں سے ایک اور بات کا پروپیگنڈا جو ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ آج کل کچھ لوگ ایسے اٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے پڑھنے کا کچھ فائدہ نہیں ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر قرآن کریم صرف اسی لیے نہیں ہے بلکہ پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کے لیے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کو موقوف کرنا کہ جب تک سمجھو گے نہیں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ یہ در حقیقت قرآن کریم سے دور کرنے کی ایک بہت گہری سازش۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں جو کہتے ہیں کہ بغیر سمجھے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ نہیں، آئیں بتلائیں کہ الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جلالین میں جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادی بذالک، اس کی مراد اللہ جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ اب بتلاؤ، تم کہتے ہو کہ بغیر سمجھے پڑھنے کا فائدہ نہیں، یا تو الف لام میم پڑھنے والے کو اللہ پاک 30 نیکیاں دے رہے ہیں، 30 نیکیاں، جبکہ الف لام میم کا معنی کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس لیے یہ گہری سازش ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اللہ جل شانہ کی زیارت کی، کہا کہ یا اللہ میں کون سی عبادت کروں جس سے آپ کا قرب حاصل ہو، آپ کے قریب ہو جاؤں، آپ کا قرب حاصل ہو جائے۔ فرمایا احمد میری کتاب قرآن کریم، میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن کریم کی تلاوت۔ انہوں نے سوال کیا کہ یا اللہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا بغیر سمجھے؟ فرمایا سمجھ کر پڑھو یا بغیر سمجھے پڑھو، اس کی تلاوت جو جتنی زیادہ کرے گا اس کو میرا اتنا ہی قرب حاصل ہوگا۔ اس لیے یہ معصوم بچے جن والدین نے ان کو حفظ میں لگایا، ان کو حافظ بنایا، بہت بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ کوئی معمولی دولت نہیں ہے، دنیا میں تو اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے، جب پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔
جی حدیث شریف میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے نا، نام اعمال منقطع، ختم، اس کے نام اعمال بند ہو جاتے ہیں۔ مگر 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے درجات بڑھتے ہیں، بلند ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں، اور جس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہر ایک چاہے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام اعمال میں اضافہ ہو، میری ترقی ہو، درجات بلند ہوں، ہر ایک چاہتا ہے، لیکن اس کو ان 3 اعمال میں سے کوئی عمل کرنا پڑے گا۔ نمبر 1 صدقۃ جاریہ، فرمائے پہلا عمل، اگر کوئی آدمی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا، صدقہ جاریہ کا مطلب یہ ہے ایسا عمل جو چلتا رہے۔ مثلا اب دیکھیں یہ ماشاءاللہ مسجد ہے، یہ مدرسہ ہے، آپ میں سے کئی ایسے حضرات بھی ہوں گے جو اس میں تعاون کرنے والے دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن جب تک یہ مدرسہ قائم ہے، جب تک اس مدرسے میں بچے حفظ کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، فقہ پڑھ رہے ہیں، ان سب کا مجموعی ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ اس صدقہ جاریہ کا اجر و ثواب کس قدر ہے، دنیا میں ہم تصور نہیں کر سکتے۔ صدقۃ جاریہ۔ نمبر 2 علم ينتفع به، دوسری چیز ایسا علم چھوڑ گیا جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب یہ مدرسہ ہے، یہاں کسی نے قرآن کریم بچوں کو لا کے دے دیے، اب بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، یا اب بچے حافظ بن گئے ہیں، آگے قرآن پڑھا رہے ہیں، عالم بن گئے ہیں، آگے علم پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ علم کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، ان کے نامہ اعمال میں ان کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اور والد صالح یدعو لہ، سنیے تیسری چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق اولاد نہیں فرمایا۔ مطلق اولاد نہیں ہے، مطلق اولاد تو ایسی ہے، ہمارے یہاں ایک آدمی آیا بوڑھا، بڑی عمر کا تھا، وہ فتویٰ لینے آیا کہ میرا بیٹا جائیداد کی خاطر مجھے قتل کرنے کے درپے ہے، اور میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کہ اگر مجھے اجازت مل جائے شریعت کی، ایسے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر کے ہمیشہ کے لیے سعودیہ چلا جاؤں۔ یہ بھی تو اولاد ہے نا۔ ایک اور بوڑھا آیا، کہتا میرا بیٹا مجھے مارتا ہے۔ کیوں جی؟ اس کی بیوی کہتی ہے اس بوڑھے کو گھر سے باہر نکالو۔ آج تو لوگوں نے آؤٹ ہاؤس بھی بنا دیے ہیں۔ جی اسلامی میں اس کا تصور نہیں تھا۔ اسلام تو کہتا ہے جتنے بوڑھے ہو جائیں اتنی ان کی خدمت کرو، اور جتنا ان کی خدمت کرو گے جنت کا راستہ آسان ہوگا۔ تو والد نہیں فرمایا، والد صالح، نیک اولاد چھوڑی ہے۔ یہ نیک اولاد یدعو لہ، جو اپنے والدین کی دعائیں خیر کر رہی ہے۔ اب یہ بچیاں پڑھ رہے ہیں، اجر و ثواب ان کا والدین کو پہنچ رہے ہیں۔ اس سے نابالغ ہیں، ان کا تو نامہ اعمال کھاتا کھلا نہیں ہے، والدین کے نامہ اعمال میں لاکھوں نیکیاں روزانہ درج ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ پاک یوں اپنی ان لوگوں کے ذمہ ڈال دی ہے۔ اور دوسری طرف علم حاصل کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بس یہ حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، ایک آدمی ایسا ہے جو دن رات عبادت کر رہا ہے، فرض کر لو دن کو روزہ رکھ رہا ہو، رات کو ساری عبادت میں لگا ہے، جس کو ہم عابد کہیں گے، عابد جی، اور ایک آدمی ہے وہ صرف فرض نماز پڑھتا ہے، اور فرض نماز پڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کو دینی مسائل کی تعلیم دیتا ہے، دینی مسائل بتلاتا ہے، ان کی مشکلات کا حل بتلاتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہے؟ ایک عابد ہے 24 گھنٹے عبادت کر رہا ہے، اور ایک عالم ہے جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے، باقی سارا وقت لوگوں کو مسائل کے بتلانے میں لگا رہتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، فرمایا اس عالم کی فضیلت جو صرف فرائض کے بعد لوگوں کو مسائل بتلاتا ہے، دین کی تعلیم دیتا ہے نا، اس عالم کی فضیلت اس عابد کے اوپر جو 24 گھنٹے عبادت میں لگا ہوا ہے ایسی ہے کفضلی، جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی کے اوپر ہو۔ اب تصور کریں، تصور کیجئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بعد خدائے بزرگ قصہ مختصر، کائنات میں سب سے بلند ترین مقام آپ کا ہے،
اس سے اوپر پھر اللہ کا مقام شروع ہوتا ہے، کسی مخلوق کا مقام نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا آدمی کے اوپر ہے۔ تو یہ دونوں جماعتیں، وہ حفاظ کی جماعت ہو یا علماء کی جماعت ہو، یہ دونوں جماعتیں دین کے محافظ ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ لیکن نیک اور صالح اور خوش قسمت وہ ماں باپ ہیں جو اپنی اولادوں کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کرا رہے ہیں، احادیث کے علم کو محفوظ کرا رہے ہیں، فقہ کے علوم کو محفوظ کرا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی قابل صد مبارکباد ہیں۔ میں ان لوگوں کو جن کے بچیوں نے قرآن حفظ کیے ہیں یا جن بچیوں نے اپنا 6 سالہ کورس مکمل کیے ہیں، اپنے دل کے گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کے اساتذہ کو بھی، منتظمین کو بھی، اور مفتی لیگ صاحب کو خاص طور پر جنہوں نے یہ باغیچہ لگایا ہے، یہ مینارہ نور بنایا ہے۔ اللہ کے رزق کا نور قیامت تک جاری اور ساری رہے۔ اب ان بچوں نے جو قرآن پڑھا ہے، جن بچیوں نے پڑھا ہے، اللہ پاک سے دعا یہ کریں زندگی بھر ان کو قرآن کریم سے وابستہ رکھے، قرآن کریم پڑھنے والا بنائیں، پڑھانے والا بنائیں، اور یہ زندگی سب سے قیمتی زندگی ہے جو قرآن و حدیث کی خدمات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ اللہ جل شانہ ہم کو بھی قرآن پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔